اچھا، جب مصر کی عورتوں نے نیمبو کاٹا تھا، علماء کیا فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو ہوش نہیں، یہی تو ہے نا، اس نے یوسف کو دیکھنے کے بعد ان عورتوں کے ہوش اڑ گئے، وہ ہوش باختہ ہو گئے۔ لیکن میں بتاؤں، میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا کہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد انہیں ہوش آ گیا۔ مصطفیٰ کریم کو دیکھنے سے پہلے یہ مدہوش تھے۔ آپ کہیں گے کیسے مدہوش تھے؟ میں بتاؤں کیسے مدہوش تھے۔ ایسے مدہوش تھے کہ جس سے ڈرتے تھے اسی کو پوجنے لگتے تھے۔ ایسے مدہوش تھے کہ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے مورت بنا لیتے کیونکہ مدہوش تھے۔ ایسے مدہوش تھے کہ بیٹی پیدا ہوتی اور اسے زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ مدہوش تھے۔ ایسے مدہوش تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے کیونکہ مدہوش تھے۔ ایسے مدہوش تھے کہ پانی پر لڑتے اور خون کی ندیاں بہا دیتے کیونکہ مدہوش تھے۔ ایسے مدہوش تھے کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا بیٹھا تھا کیونکہ مدہوش تھے۔ لیکن جاتے ہیں مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے بعد انہیں ہوش آ گیا، ہوش آ گیا۔ ایسا ہوش آیا کہ سامنے دریا ہی پار کر گئے، بیابان آیا پار کر گئے، جنگلات آئے پار کر گئے۔ ارے مسلمانوں، اپنی قسمتوں پر ناز کرو، کم ہے، بات اپنی ہے۔ لیکن انگریز ہسٹورین لکھتا ہے کہ مجاہدین اسلام کا ایک لشکر ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا ایک لشکر ہے اور سامنے دریا ہے۔ ان غلاموں کو ایسا ہوش آیا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹاپیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے دریا میں رکھ دیا۔ انہیں دریا نہیں ڈبوتا، انہیں دریا نہیں ڈبوتا۔ رہے ہم کہتے ہیں انہیں دریا کیسے ڈبوئے گا، انہیں دریا کیسے ڈبوئے گا؟ ارے کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں۔ ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں؟ آقا کا